السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها ولا تؤتوا السفهاء اور نہ تم دو نادانوں کو اموالکم اپنے مال التی وہ جو جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاما قیام کا ذریعہ ورزقوہم اور رزق دو انہیں فیہا اس میں سے وقسوہم اور پہناؤ انہیں وقولو اور کہو لہم انہیں قولا معروفا بات بھلی بات اچھی. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ آیت نمبر 5 کا. دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ اپنے مالوں کو سفہا کو مت دو، نادانوں کو مت دو. تو نادان سفہا، پہلے تو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سے نادان کی بات ہو رہی ہے، کون سے سفہا کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں یہ سفہا جو ہے یہ عام لفظ ہے، ہر ایک کے لیے آیا ہے، بھلے ہی وہ عورت ہو، مرد ہو، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب کے لیے. اب سفہا ہوتے کون ہیں؟ سفہا کہتے ہیں نادان شخص کو، ناسمجھ شخص کو. اب وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی نا، ابھی ان کو اپنے فیصلے کرنے نہیں آتے، انہیں نہیں معلوم کہ کیسے جو ہے مال کو ہم کہاں خرچ کریں، کیا کریں اس طرح. تو چھوٹے بچے بھی سفہا کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں بڑے لوگ جو پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے، جو مجنون ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی سفہا ہوتے ہیں. پھر سفہا نادانی ہو سکتی ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، جس میں علم نہیں ہوتا ہے، وہ سفہا ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ویسے تو کہنے کو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن پیسے کو وہ صحیح طرح خرچ نہیں کرتے، حرام کاموں میں اپنا پیسہ اڑاتے رہتے ہیں، تو وہ بھی سفہا کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور اس کیس میں دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اس طرح پیسے کو برباد کرتا ہے اور حرام کاموں میں اڑاتا ہے، تو ایسے آدمی پر حجر بھی لگائی جائے گی، پابندی لگائی جائے گی. یعنی کہ حکومت جو ہے اس آدمی کے پیسے پر کسی اور ذمہ دار امانت دار شخص کو مقرر کرے گا، اور وہ شخص پھر اس مال کا جو ہے اس کی حفاظت کرے گا اور قاعدے سے اس کو خرچ کرے گا اس شخص کے اوپر اور اس شخص کی ضروریات میں. ٹھیک ہے، تو یہ حکومت کی طرف سے ہوگا ایسا. تو یہ ایسا انسان بھی سفہا ہی ہوتا ہے. پھر اگلا کیا بتاتے ہیں علماء کی سفہا میں اور کون آتا ہے؟ وہ شخص جو بہت ہی زیادہ مقروض ہو گیا ہو، بہت زیادہ قرضہ آ گیا ہو اس پہ، بہت غریب ہو گیا ہو. اب کیا ہوگا اگر اس کو پیسہ دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے اپنی ضرورت میں ہی ختم کر دے گا نا سارا پیسہ. اور مان لو وہ جو ہے وہ بہت مقروض بھی ہے. اب قرضہ جو ہے، جس کا قرضہ ہے، جس آدمی سے اس نے قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ واپس مانگتا ہے آدمی، اور جا کر حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا قرضہ واپس دلاؤ، میرا مال لوٹواؤ اس شخص سے. تو کیا ہے حکومت، کیا ہے اس مقروض شخص کے مال کو، یعنی کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی تنخواہ بھی آ رہی ہو کہیں سے اس مقروض پہ، یا کہیں سے اسے معاوضہ چھوٹا موٹا مل رہا ہو، جو بھی ہو، تو حکومت جو ہے اس مال پر پابندی لگا دے گی اور اس مال کو منتقل کر دے گی کس کی طرف؟ دوسرے انسان کی طرف جس سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ مال اس غریب مقروض کو نہ مل کے اس کو اس کا قرضہ لوٹایا جائے گا دوسرے شخص کو. سمجھائی بات؟ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب سفہا میں ہی آتے ہیں، نادانوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ سفہا کو مال نہ دو، سفہا کو مال نہ دو. اب اس میں جیسے یتیم بچے، ہم یتیموں کی بات کر رہے تھے نا پچھلی آیت میں، یتیم بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں مال نہیں دینا چاہیے، ہے نا، جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائیں. اور اگر بلوغت کی عمر کو پہنچ بھی جائیں تو بھی اگر ان میں ابھی عقل نہیں آئی ہے تو بھی ان کے مال ان کے حوالے ابھی نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں بعض عورتیں جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی سفہا کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور گھر میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی پیسے کا مینجمنٹ نہیں کیا ہوتا ہے نا. تو اب جو ہے وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوتی ہیں کہ اب ان کو گھر کے خرچے کے مہینے کے پیسہ دے دیا جائے پورے کا پورا. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح جو سمجھدار نہیں ہوتی ہے وہ پیسے کو ادھر ادھر اڑا دیتی ہے. پتہ چلا پورے مہینے کا خرچ تھا اور پتہ چلا 10 دن میں ہی خرچ ہو گیا، اب باقی مہینہ کیسے چلے گا؟ تو ایسے کیس میں بھی شوہر ان کو پیسے نہ دے کر
خود جو ہے خرچہ اپنے ہاتھ سے کرے، ٹھیک ہے. اور یہ بات آئی ہے یہاں پہ کہ اپنے مال مت دو، اموالکم آیا ہے نا، تو اپنے مال کا لفظ آیا ہے. ایسا کیوں آیا اپنے مال؟ حالانکہ دیکھیں مال تو یتیم کا ہے، سرپرست کا تو نہیں ہے مال، پھر بھی ایسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنے مال مت دو. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ مال سرپرست کی طرف اس لیے منسوب کیا جا رہا ہے تاکہ سرپرست کو تنبیہ ہو کہ جیسے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے ویسے ہی وہ اس یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرے. جیسے وہ اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے اسی طرح یتیم کے مال کو بھی صحیح طرح صحیح جگہ خرچ کرے، ان یتیموں کے لیے خرچ کرے. اس لیے اموالکم آیا کہ اپنے مال ان کو مت دو، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کیا بتایا اس میں؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو رزق دو اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ اور پہناؤ انہیں. یعنی کہ اس مال کو ابھی ان کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے، ان کو اچھے سے کھلانا پلانا ہے جو تم خود کھا رہے ہو، جس لیول کا تم کھا رہے ہو. یعنی کہ خود اچھا اچھا کھا لیا اور یتیموں کو جو ہے بیکار کھانا دے دیا، ایسا نہیں. تو ان کو اچھے سے ان کو بھی رزق دو اور ان کو اچھے کا پہناؤ بھی. اور یہ ہے نا وَاكْسُوهُمْ اور پہناؤ انہیں، ان کو پہنانا بھی اچھی طریقے سے، معروف طریقے سے. اور کیا ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، بھلی بات کہو. تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ تو اس میں سے ایک امپورٹنٹ بات یہ پتہ چل رہی ہے، جب جیسے کوئی سرپرست ہوتا ہے نا اور کسی یتیم کی پرورش وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس بچے کا جو نان نفقہ ہے، اس کی جو ضروریات پوری کرنی ہے، تعلیمات پر خرچہ کرنا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو اس یتیم کے مال سے ہی پورا کیا جائے گا. سرپرست پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اپنی جیب سے اس کے اخراجات کرے، بلکہ یتیم کے مال سے اسی پر معروف طریقے سے خرچ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کو اچھی بات. اب سرپرست بنا دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہو اس بچے پر ہمیشہ مسلط بن کے رہو، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہو اور سختی سے ہی پیش آتے رہو، آنکھ نکال نکال کر ہی باتیں کرتے رہو. بلکہ کیا کرنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، اچھی بات کہنی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے معاملہ کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور بولنے میں بھی شائستہ گفتگو کرنی ہے، بھلے ہی وہ سفہاء و نادان ہو. اب دیکھیں نا لوگوں کا یوزولی ایٹیٹیوڈ کیا رہتا ہے، جب کسی عقل مند انسان سے بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں خود بھی عقل مندی سے بات کرتے ہیں، اس سے بہترین معاملہ کرتے ہیں، ہے نا. لیکن جب کوئی ناسمجھ یا کم علم انسان سے بات کرتے ہیں تو پھر بڑے ہی بری طریقے سے جھڑک کر ان سے بات کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ، بے پرواہی سے معاملہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خود بھی بد اخلاق ہو جاتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ کیا سکھاتا ہے کہ سفہاء سے، بے وقوفوں سے بھی اچھا معاملہ کرو. اچھوں سے تو عقل مندوں سے تو معاملہ کرنا ویسے ہی آسان ہوتا ہے نا، کوئی مشکل نہیں آتی اس میں. لیکن دیکھیں جب کوئی سمجھدار نہیں ہوتا، تھوڑا ناسمجھ سا ہوتا ہے، اس کو ایک ہی بات بار بار بتائی جائے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو غصہ تو دیکھیں آتا ہے، نیچرل ہے. لیکن غصے پر کنٹرول کرنا ہے، اور غصے میں آ کر ان سے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، قولا معروفا، بھلی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے تب بھی. تو اس آیت میں ہمیں اور کیا پتہ چلا، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ اسلام میں مال کی بہت اہمیت ہے، اس کی بھی اچھی خاصی اہمیت ہے، یہ نہیں کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کیا فرمایا ہے اس میں، دیکھیں یہ بات آئی تھی نا اس میں، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ. یہ جو مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ضروریات کو پوری کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو جس کو اتنی محنت سے تم کماتے ہو، یا جو تمہیں وراثت میں ملتا ہے مال، یا مہر کے طور پر تمہیں مل رہا ہے، یا ماں باپ تمہیں دے رہے ہیں، تو اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا ہے. مال کو صحیح طرح خرچ کرنا ہے، حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، اور معروف طریقے سے اس کو خرچ کرنا ہے. نہ تو بخل کرنا ہے اور نہ ہی اسراف کرنا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور اسی لیے دیکھیں اس آیت میں منع کیا ہے کہ نہ سمجھ لوگوں کے حوالے نہیں کرنا ہے، جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں، جب تک سمجھ نہ آئے تب تک ان کے حوالے نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ ورنہ وہ اس کو ضائع کر دیں گے، گم کر دیں گے، بیکار کر دیں گے. اس وجہ سے حکمت ہے اس میں، ٹھیک ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.
اب تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں اس آیت کو. وابتلوا الیتاما، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا جب وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ پھر اگر پاؤ تم ان میں رشدہ سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو دے دو انہیں مال ان کے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور نہ تم کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے، این یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن کانا غنیا اور جو کوئی ہو غنی، فلیستعفف تو چاہیے بس کہ وہ بچے. ومن کانا فقیرا اور جو کوئی ہو محتاج، فلیاکل بس چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف بھلے طریقے سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ پھر جب دے دو تم انہیں اموالہم مال ان کے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ بنا لو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا. یہ اس کا ترجمہ. اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے جو مال ہیں ان کے حوالے کب کیے جائیں گے، اس کا قاعدہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے شروع میں کیا بتایا گیا، وابتلوا الیتاما اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یتیم یعنی کہ کیا بتایا جا رہا ہے، یتیم بچوں کے جو سرپرست ہے ان سے کہا جا رہا ہے یہ بات، یتیم بچوں کے سرپرست ان کو بتایا جا رہا ہے. اور سرپرست اکثر کون ہوتا ہے، یوزولی تو مدر ہی ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر ماں بھی نہ رہے تو پھر جو ہے یہ چچا تایا ماما یا کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے نا، یا غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے سرپرست. تو ان سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے کہ یتیم بچوں کے معاملات کو دیکھتے رہو، آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. نکاح کی عمر کو پہنچنا یعنی کہ بالغ ہو جائیں. اور بالغ ہونے کی عمر کیا ہے، بالغ ہونے کی عمر یہ وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ہمیں معلوم پڑتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، نہ کہ جو دنیا کی بتائی گئی ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلوغت کب ہوتی ہے. دیکھیں لڑکوں میں بتایا جاتا ہے کہ بلوغت جب لڑکوں کو احتلام ہو جائے یا زیر ناف بال آ جائے، اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو عمر اگر 15 سال ہو جائے تو وہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں میری عمر 14 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی. پھر جب جنگ خندق ہوئی تو اس میں مجھے شریک ہونے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت جو تھی میری عمر 15 سال کی تھی. تو اس لیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی فرق ہے بچے اور بڑے میں کہ عمر 15 سال ہو. اور لڑکیوں کا تو ہمیں معلوم ہے کہ حیض کا آ جانا تو بلوغت آ جاتی ہے. تو یہ مسئلے بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم دین پر صحیح عمل کر سکیں، ہے نا. ٹھیک ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے آگے، پھر بتایا جا رہا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پھر اگر تم پاؤ ان میں رشد، ان میں تم رشد پاؤ. مطلب صرف بلوغت کی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جانا کافی نہیں کہ ان کے مال اس وقت فوراً سونپ دو ان کے ہاتھ میں، بلکہ ان میں رشد کا ہونا بھی ضروری ہے، سمجھ بوجھ کا آ جانا بھی ضروری ہے. دیکھیں رشد کا ویسے تو میننگ ہوتا ہے ہدایت یا صحیح راستے کو پانا، لیکن یہاں کیا مراد آ رہی ہے، سمجھدار ہونا، معاملہ فہمی ہو جانا. یعنی کہ بات کی حقیقت کو جب وہ پہنچ جائیں، جب مال کو مینیج کرنے کی صلاحیت ان میں آ جائے، یا کاروبار جو چلا رہے ہوتے ہیں کاروبار کو چلانے کی صلاحیت آ جائے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کی سمجھ بوجھ جب ان میں آ جائے تو وہ ہوتا ہے رشد کا آ جانا. جب ان میں تم رشد پاؤ اس وقت پھر ان کے مال ان کے حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یتیموں کے اولیاء کو یہ حکم ہے کہ جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں، ان میں سمجھ بوجھ آ جائے اور وہ اپنے مال کی حفاظت خود کرنے لگیں تو پھر ان کا مال ان کو دے دو، ان کا مال ان کو دے دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور مال ان کا پورا پورا ان کو دینا، کوئی کمی پیشی نہیں کرنا اس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مال ہے نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے، اور آگے کیا فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور نہ تم کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے تم ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے، جلد بازی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ سارے کو. اب دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ کا اگر ڈر نہ ہو تو، اور انسان ویسے بھی مال سے اتنی محبت کرتا ہے، اور جس انسان پر مال کی محبت کا غلبہ ہو تو پھر اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، وہ کرتا ہی نہیں ہے تمیز.
اور پھر دوسروں کے مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح لوگ یتیموں کے مالوں کو بھی ہڑپتے ہیں. ایک تو ان کے مالوں سے فضول خرچی کرتے ہیں یا پھر ہیلے بہانے سے جلدی کر کے کھا لیتے ہیں اس کو. تو یتیموں کے سرپرست کو منع کیا جا رہا ہے کہ بچوں کی بلوغت سے پہلے ہی ان کا مال ختم نہ کر دینا فضول خرچی کر کے اور جلدی ختم خرچہ کر کے کہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں نہیں ملے گا. تو اس لیے احتیاط برتو، حفاظت کے ساتھ ان کے مال خرچ کرو اور ان پر خرچ کرو. ٹھیک ہے. پھر آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے ومن کانا غنین، ومن کانا غنین فلیستعفف، اور جو کوئی ہو غنی بس چاہیے کہ وہ بچے. اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ کیا کسی کو یتیم کے مال سے اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت ہے یا بالکل نہیں ہے. فرمایا کہ جو غنی ہے، غنی کون ہوتا ہے؟ جو محتاج نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے وسائل دیے ہوئے ہیں. تو ایسا انسان کیا کرے؟ فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ بچا رہے، یعنی کہ یتیم کے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے سے بچا رہے، وہ اس کو اپنے اوپر استعمال نہ کرے. یہ جو وہ اس کے لیے یتیم کی جو وہ کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے اس کے مال کی، یا اس کا کوئی بزنس چلا رہا ہے یا اس کا منی مینجمنٹ وغیرہ کر رہا ہے، تو اس پر وہ کوئی معاوضہ نہ لے، بلکہ وہ کام کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے یہ کام. ٹھیک ہے. تو یہ غنی انسان کے لیے. لیکن اگر کوئی فقیر ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہو محتاج فقیر، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے. یعنی کہ جو محتاج ہے، فقیر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ دستور کے مطابق معروف طریقے سے اس میں سے کھا سکتا ہے. اور فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، وہ محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی کہ اس فقیر سرپرست کو اجازت دے دی کہ معروف کے ساتھ یتیم کے مال سے وہ کھا سکتا ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ یہ اجازت کیوں دی اسے؟ کیونکہ دیکھیں نا، جب وہ یتیم بچے کو رکھ رہا ہے تو اس کی پرورش میں محنت بھی لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، اور اس کی جان مال سب جان بھی لگتی ہے. محنت کر رہا ہوتا ہے نا ہر طریقے سے، اس کی تربیت میں، اس کی حفاظت میں، اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت بھی لگا رہا ہوتا ہے، اپنی جان بھی لگا رہا ہوتا ہے، ہر طرح سے محنت کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے غریب شخص کو دستور کے مطابق یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت دے دی. یعنی کہ وہ اپنی محنت جتنی اس نے کری ہے اس کے مطابق جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے وہ معروف طریقے سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور عرف اور دستور کیا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی حد جو ہے وہ مقرر کی ہے. یعنی کہ کیا بتایا ہے کہ جب کسی یتیم کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے معاملات چلانے کے لیے اگر کسی انسان کو تنخواہ دے کر، معاوضہ دے کر رکھا جائے، تو جو معاوضہ اس کو ملے گا یہی حد ہے. مطلب ہم سمجھ میں یہ بات، مان لو یتیم کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم خود نہ دیکھ ریکھ کر کے کسی کو اگر ہم رکھ دیں کہ ہاں اس کو جو ہے ہم تنخواہ دے دیں گے اور وہ اس کا پورا ٹیک کیئر کرے، تو وہ جو جن کی جتنی تنخواہ لے گا وہ اتنا وہ فقیر لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. سرپرست لے سکتا ہے اتنا اپنے کھانے کے لیے. اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ اس مال سے پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ایک اور امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم دو ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو ان پر. گواہ بنانا یہ بہت ضروری بات ہے. جب تم ان کے مال لوٹا رہے ہو تو اس وقت گواہ ضرور بناؤ. گواہ رکھو، دو گواہ، اور وہ گواہ ہوں بھی اور لکھا بھی جائے، لکھت پڑھت بھی ہونی چاہیے ساتھ میں. اب ہو سکتا ہے نا سرپرست جو ہے یتیم کو اس کا مال تو پورا لوٹا دے اور اس نے گواہ نہ رکھے ہوں، اور بعد میں پھر یہ یتیم جو ہے پھر کہنے لگے بڑا ہو کے کہ مجھے تو آپ نے کم دیا تھا، کم دیا ہے، میرا تو اتنا زیادہ مال تھا اور آپ نے تو مجھے بہت ہی کم دیا ہے. یا وہ کہے کہ آپ کو جتنی اجازت تھی کھانے کی آپ نے اس سے حد سے زیادہ کھا لیا، جلدی جلدی خرچ کر دیا میرا مال اور مجھے جو ہے کم دیا. تو یا پھر وہ سرے سے بھی انکار کر سکتا ہے کہ مجھے تو آپ نے دیا ہی نہیں، لوٹایا ہی نہیں میرا مال. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے تاکہ یہ سب فساد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گواہ بنا لو ان پر. جس وقت لوٹایا جا رہا ہوتا ہے تو گواہ بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تاکہ پوری امانت داری کے ساتھ یتیم کو اس کا حق مل جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا. یعنی کہ یتیم کو اس کا مال پورا لوٹاؤ، پورے حساب کے ساتھ، صحیح حساب کے ساتھ لوٹاؤ.
کیونکہ دیکھیے صرف آپ لوگ یا جو لوٹا رہا ہے سرپرست صرف وہ حساب نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس وقت حساب کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے درست طریقے سے اس یتیم کا حق ادا کرنا ہے. دنیا میں تو انسان جو ہے جھوٹی گواہیاں لے آئے، یا گواہوں کو بھی کچھ دے ڈالا کہ اس سے جھوٹی گواہی دلوا دے، یا گواہوں کو بلکہ دھوکہ دے دے کسی طریقے سے، یہ سب کام کر لے. لیکن اس کو یاد رہنا چاہیے کہ سب سے بڑا گواہ موجود ہے جو دیکھ رہا ہے، جو صرف ظاہری معاملات نہیں دیکھ رہا بلکہ دل کے اندر کی جو نیتیں تک ہے نا وہ بھی وہ جانتا ہے کہ یتیم کا مال کھایا ہے تو کس نیت سے کھایا، کتنا کھایا، اور لوٹاتے وقت بھی کیا کمی بیشی کی، پورا لوٹایا یا نہیں لوٹایا. سب اللہ کے یہاں حساب ہے، پورا پورا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اس کی فکر انسان کو ہونی چاہیے. یہ بات اس انسان کو یا ہر انسان کو یاد رہنی چاہیے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا. تو اسی لیے پتہ ہے اگر انسان اپنی ذمہ داری صحیح سے اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو اسے ایسی ذمہ داری اپنے سر پر لینی بھی نہیں چاہیے. ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، میں تمہارے لیے وہی پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تم 2 آدمیوں پر ہرگز امیر نہ بننا اور نہ ہی یتیم کے مال کا والی بننا. تم اگر ادا نہ کر سکے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ لہٰذا یہ ذمہ داری وہی انسان قبول کرے جو اس کو اٹھا سکے، جو اس کا اہل ہو. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 7. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار. مما، اس میں سے جو اللہ قلیل ہو، منہ، اس مال میں سے، او کثر، یا کثیر ہو، زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، حصہ ہے فرض کیا گیا. وراثت کیا ہے؟ وراثت یہ وہ مال ہوتا ہے جو ایک انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کے مقرر حصے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور وراثت میں جو ہے ہر طرح کا مال شامل ہوتا ہے، چاہے روپیہ پیسہ چھوڑ کے جائے انسان، یا سونا چاندی، یا پراپرٹی، یا کپڑے، کتابیں، گھر کے برتن شرتن، ہر چیز شامل ہوتی ہے وراثت میں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں نا ہم ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، آدمیوں کے لیے الگ سے بتایا، عورتوں کے لیے الگ سے بتایا. ایسا کیوں؟ تاکہ دیکھیں اس دنیا میں جو اتنے جاہل لوگ ہیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ جائیں کہ وراثت میں حق صرف مردوں کا ہی نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حق ہے وراثت میں. ہمیں معلوم ہے دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا اسلام سے پہلے، وہ کیسے وراثت بانٹتے تھے. ان کے کئی طریقے ہوتے تھے وراثت بانٹنے کے. وراثت کی جب بٹائی کرتے تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے، حلیف بنا لیا کرتے تھے، یعنی کہ ولا کا تعلق قائم کر لیتے تھے. دوستی اتنی گہری ہوتی تھی کہ وہ پھر جب مرتے تھے تو اپنا مال بھی اس کے نام کر جاتے تھے کہ میرے بعد میرا مال تمہارا ہو جائے گا. تو ایک تو حلیف بنانے کے بنیاد پر یہ لوگ اپنا مال دے جاتے تھے. دوسرا تھا متبنہ، جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، جن کا اپنا بیٹا نہیں ہوتا تھا وہ دوسروں کو منہ بولے بیٹے بنا لیتے تھے اور کیا کرتے تھے، جو اپنا وراثت کا مال ہوتا تھا وہ گھر کے لوگوں کو نہ دے کے وہ باہر جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو دے جاتے تھے سارے کا سارا. اور کیا ہوتا تھا، اگر گھر کے لوگوں میں بھی بٹ رہا ہوتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے، عورتوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، بچوں کو کچھ نہیں دیتے تھے. تو یہ سارے ظالم طریقے یہ لوگ اپناتے تھے دور جاہلیت میں. اور ان لوگوں کا کیا فلسفہ ہوتا تھا کہ وراثت اسی کو جائے گی جو طاقتور ہے، اسی کو وراثت میں حصہ ہوگا، جو جنگ کر سکتا ہے اسی کو حصہ ہوگا. اور عورتوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے عورتیں نہ تو کماتی ہیں اور نہ ہی وہ تلوار اٹھاتی ہیں، اس لیے دیکھیں ان کو نہ مال غنیمت میں حصہ دیتے تھے دور جاہلیت میں اور نہ وراثت میں کوئی حصہ دیتے تھے. اور یہ صرف بات دور جاہلیت کی نہیں ہے، آج بھی ہم کیا دیکھتے ہیں، عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے. تو عورتوں کے وراثت میں آج بھی جو ہے لوگ آناکانی کرتے ہیں. کچھ تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہاں عورتوں کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اور کچھ کیا کرتے ہیں
کہتے ہیں ہم نے ان کا حصہ دے دیا، یہ جو لڑکی کی ہم نے شادی کی اس میں جو لگایا ہے مال وہ اس کا وراثت کا ہی ہے، اور بیچ بیچ میں جو ہم اس کو دیتے رہتے ہیں وہ بھی وراثت کا ہی ہے. تو یہ سب جاہلانہ انداز جو ہیں آج بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اس نے تو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، نصیب ایک حصہ، نصب کہتے ہیں گاڑنا، گاڑنا مطلب کوئی چیز اب فکس ہو گئی، مقرر ہو گئی، تو مردوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر ہو گیا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں الوالدان والاقربون، والدین اور قرابت دار. مرد، اب مرد اللہ تعالیٰ نے للرجال کہہ کے سب مرد اس میں انکلوڈ کر لیے، اب چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا بچہ ہو، یا پھر ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کیوں نہ ہو، تو ہر ایک کے لیے حصہ ہے، ہر مرد کے لیے. ٹھیک ہے، کس میں سے حصہ ہے؟ جو ماں باپ چھوڑ جائیں یا قرابت دار چھوڑ جائیں. اقربون، اقربون سے کیا مراد ہے؟ سارے رشتہ دار نہیں، جو قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قرآن اور سنت سے ہمیں معلوم پڑتا ہے نا کہ کون کون وراثت میں شامل ہے، کس کی وراثت کس کو ملتی ہے. تو اقربون میں کون آتے ہیں مینلی؟ ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، یہ سب آتے ہیں مینلی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے الگ سے بتایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار. دیکھیں اسلام میں عورتوں کے حقوق کس قدر اہتمام کیا گیا ہے، اور جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے اگینسٹ، وہ کس کس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، ہے نا. تو عورتوں کے لیے بھی ایک مقرر حصہ ہے جو ہم آگے دیکھیں گے کتنا ہے کیا ہے. پھر کیا ہے بتایا آگے، کیا کہا جا رہا ہے؟ مما قل منہ او کسر. اب دیکھیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وراثت کب بنتی ہے؟ بیسیکلی جب کوئی فوت ہو جائے نا، تو جو بھی وہ چھوڑ کے جاتا ہے تب وہ وراثت بن جاتا ہے. اس سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے وہ وراثت نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، اسی طرح وارث کون بنتا ہے؟ وارث بھی وہ رشتہ دار بنے گا، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وارث بھی وہ رشتہ دار بنے گا جو فوت ہونے والے کے فوت ہوتے وقت زندہ ہو، یعنی یا تو پیدا ہو چکا ہو یا اسٹل ماں کے پیٹ میں ہے. تو جو فوت ہونے والے شخص سے پہلے اگر فوت ہو گیا کوئی، تو اس کے لیے پھر وراثت میں حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بات دیکھیں بڑی کامن ہو گئی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی ماں باپ جو ہیں اپنی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات ہے، کیونکہ وراثت تو بنتی ہی جب ہے جب کوئی فوت ہو جائے، ہے نا. تو یہ اس طرح سے کرنا، یہ تو جو وراثت کے جو رولز ہیں اس کے منافی بات ہو جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہی اس کا مال جو ہے مرنے والے کا وہ وراثت بنتا ہے، اس سے پہلے نہیں بنتا. اور جو لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو دیکھیں دوسری امپورٹنٹ بات اگر ہم سوچیں، ذرا دھیان لگائیں، فرض کریں کہ باپ جو ہے اپنی زندگی میں اپنے مال وراثت کے طور پر تقسیم کر دے، ہے نا، اور پھر باپ تو دیکھیں بعد میں فوت ہو، اور جن کو اپنا مال دیا تھا وہ فوت پہلے ہو جائیں اس باپ سے پہلے، تو کیا وہ وارث تھا؟ وہ انسان جو پہلے ہی فوت ہو گیا وہ وارث تو نہیں تھا نا. مان لو 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کو ایک باپ نے اپنا مال تقسیم کر دیا وراثت کے طور پر. اب ایک بیٹا باپ سے پہلے ہی فوت ہو گیا، ہے نا، تو جب باپ سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس وراثت میں تو شامل تھا ہی نہیں. وہ جو اس کو مال دیا تھا یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھا ہی نہیں، یہ تو ناحق تھا، یہ تو کام غلط ہوا تھا. تو اس لیے اکثریت علماء کیا کہتے ہیں، اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ وراثت کو زندگی میں ہی تقسیم کیا جائے. میکسیمم علماء کی یہی رائے ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر باپ کو خطرہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کے آپس میں فساد ہو جائیں گے، تو اس خطرے کے پیش نظر اگر وہ مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں پھر ایسی حالت میں اپنے لیے لازماً کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں تاکہ دوسروں کو کا محتاج نہ رہے پھر وہ. ٹھیک ہے، اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک چیز کی تقسیم ہونی ہے. ایکسپشن ہے بس کہ جو
और शख्स अगर कोई वसीयत करके रख गया है, क्योंकि वसीयत कर सकते हैं ना अप टू 1/3 ऑफ देयर माल, जो भी उनका माल है अप टू 1/3 उसकी वसीयत कर सकते हैं कि जो या फिर अगर उस इंसान पे कर्ज है तो कर्ज पहले लौटाया जाएगा फिर बाकी माल, तो सारे माल की तकसीम होनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि घर में अगर बर्तन है, कपड़े हैं या कोई भी छोटी से छोटी चीज है उस फौतशुदा की, तो हर चीज बटेगी वारिसों के बीच। हाँ, ये हो सकता है कि वारिस जो हैं आपस की रजामंदी से इस माल पर कोई फैसला कर लें और इन चीजों को सदका कर दें, या किसी एक को ही अपनी रजामंदी से दे दे, हाँ भाई तुम इस्तेमाल कर लो इसको, तो ये बात जायज है। ठीक है, तो ये छोटे से छोटे माल की भी बात है। और अगर माल ज्यादा भी है, बड़ी बड़ी अमाउंट का भी, और कोई वारिस जो है अपना हिस्सा दूसरे को देना चाह रहा है, तो वो क्या करे, पहले उस हिस्से को ले खुद, और फिर जो चाहे वो जिसको दे दे या बेच दे या जो भी करे, या दूसरे वारिस के नाम कर दे, जो भी करे। अफजल बात ये होती है पहले वो ले क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दिया है ना, अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, अल्लाह ताला की तरफ से है ये, तो पहले ले फिर दे दे जिसको चाहे देना है। ठीक है, तो वारिसों की इजाजत, रजामंदी होनी जरूरी है इन सब चीजों में। और बताया जा रहा है नसीबम मफरूदा, हिस्सा है फर्ज किया गया, मुकर्रर शुदा हिस्सा है। और ये हिस्सा देखें किसने मुकर्रर किया, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है तो जिसको के लिए रखा है अल्लाह ताला ने, उसको मिलना चाहिए। फिर दुनिया का कोई जो है बड़े से बड़ा हुक्मरान या काजी या जज या कोई बाप या कोई भाई उसको रोक नहीं सकता कि फला तो मालदार है, फला तो औरत है, फला तो बच्चा है, इसको मत दो, इसका कोई हिस्सा नहीं। ये अल्लाह ताला ने हक दिए हैं और हकदार को उसका हक देना होगा, और जो नहीं देगा तो अल्लाह ताला के यहाँ वो बड़ा मुजरिम होगा और उसकी फिर सख्त सजा होगी। नेक्स्ट आयत नंबर 8 पर आते हैं। वइज़ा हदर अलकिस्मत, और जब हाजिर हो अलकिस्मत तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा कराबतदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मसाकीन, फर्जुकूहुम तो तुम दे दो उन्हें, मिन्हु उस माल में से, वकूलू और कहो लहुम उनसे, कौलम मारूफा बात भली अच्छी। अब ये जो आयत है ये बेसिकली महरूमुल इर्स के बारे में है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी कुछ ना कुछ देने को कह रहे हैं जो कि रिश्तेदार होते हैं लेकिन उनका विरासत में हिस्सा नहीं होता है ना, कोई मुकर्रर तयशुदा हिस्सा उनका नहीं होता, लेकिन हाँ दूर के रिश्तेदार होते हैं, एक ही घर में मान लो कोई रह रहा है, जैसे कि भाई बहन कजन्स ये सब। और जैसे कि यतीम लोग हैं, महरूम लोग हैं, मसाकीन लोग हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी कुछ ना कुछ देने को कह रहे हैं इस विरासत जब तकसीम हो रही हो उसमें से। और ये बात किससे कही जा रही है, मैयत के वारिसों से ये बात कही जा रही है। जब वो इकट्ठा होते हैं ना सब विरसे को तकसीम करने के लिए उस वक्त, और सब लोग बाकी भी इकट्ठा हो रहे होते हैं, विरासत जिसको बट रही होती है वो भी इकट्ठा हो रहा होता है, यतीम मिस्कीन लोग भी गांव के और आ जाते हैं घर में बैठने देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और बाकी रिश्तेदार भी होते हैं जिनका हिस्सा नहीं होता है। तो ये उस वक्त की बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तकसीम के वक्त रिश्तेदार जो जो वारिस नहीं है वो, और यतीम बच्चे मसाकीन वगैरह हाजिर हों, वहां आ जाएं, तो फिर फर्जुकुहुम मिन्हु उनको भी उसमें से कुछ ना कुछ दे दो। उस माल जब तकसीम हो रहा है तो तकसीम होने से पहले क्या करें, सब वारिस रजामंदी के साथ कुछ ना कुछ इस माल में से पहले सदका कर दें इन रिश्तेदारों को, महरूमों को, यतीमों को, और फिर बाद में इसको माल को आपस में तकसीम करें। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर दें। और आगे क्या बताया जा रहा है, और उनसे भली बात कहो, वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा। अब भली बात कहने की क्या बात आई इसमें, भली बात कहो मतलब, अब देखिए ना बाज वक्त क्या होता है, ये जो यतीम है या मसाकीन है या फिर जिनका विरसा में हक नहीं है, मान लो उनको कुछ दे भी दिया लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उनके दिल में अभी भी तमा या लालच होती है कि हाँ हमें अभी और मिले, और ज्यादा कुछ मिल जाए। तो फिर क्या होता है, उन लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है कि देखें असल तो ये माल सारा का सारा वारिसों का हक है, आप लोग को जो मिल गया मतलब ये तो एहसान का दर्जा हुआ। तो उस वक्त क्या है, डांट फटकार के उनको मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे अच्छी बात करनी चाहिए और जबान से नरम बात करके उनको समझाना चाहिए ये बात। ठीक है, और बाज वक्त देखिए दूसरी बात क्या होती है कि जब जैसे विरसा बट रहा है
اور ابھی جو وارث ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں یا ناسمجھ لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، اور کوئی سرپرست جو ہے پھر اس کی ذمہ داری لے رہا ہے اس وقت، ہے نا؟ اب سرپرست تو جو ہے وہ ان یتیم کم عقل بچوں جن کی وہ ذمہ داری لے رہا ہے ان کے مال کی حفاظت کی، ان کے مال کو ایسے ہی نہیں دے سکتا نا کسی کو وداؤٹ ان کی اجازت کے. اور ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، ان سے اجازت لینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ چھوٹے بچے ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا ایسی سچویشن میں؟ ان محروم الارث کو ان کے مال سے نہیں دیا جائے گا کچھ بھی. تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ ان سے اچھی بات کہہ کر، انہیں دعا دے کر ان لوگوں کو رخصت کرا جائے گا. تو یہ بات ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے اچھی بات. ٹھیک ہے؟ تو کیا سبق ملا ہمیں اس آیت سے؟ اس آیت میں محروموں کو، یتیموں کو، مساکین کو جن کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی دینے کو کہا جا رہا ہے. تو کیا سبق ہے اس آیت میں؟ کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دے تو سارے کا سارا خود ہی نہ رکھ لیں ہم، بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دیں اور ان بندوں کو بھی دیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی جو ہے دوسرے لوگوں پر احسان کرو. اور دیکھیں نا سورہ قلم میں وہ باغ والوں کا قصہ شاید ہم سب نے پڑھا ہوگا. کیا تھا وہ باغ والوں کا قصہ؟ کہ ان کے جو والد تھے بچوں کے، جب وہ زندہ تھے تو جب بھی باغ کا پھل آتا تھا 1/3 وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے، اور اسی دن کٹائی کے دن سارے مسکین اور غریب جمع ہو جاتے تھے اور وہ بانٹتے تھے ان میں. تو خوب برکت ہوتی تھی اور خوب منافع ہوتا تھا. لیکن جب باپ فوت ہو گئے اور بچے جو ہیں ان کے ذمہ آ گیا وہ باغ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، ایسے ہی بانٹ دیتا تھا سارا مال، سارے پھلوں کو، اور جو ہے ان کو مطلب نقصان کرتا تھا اپنا. ہم دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو سویرے سے پہلے ہی جو ہے باغ میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنا پھل کاٹ کے لے آتے ہیں، اور ہم اب جو ہے کسی مسکین اور غریب کو نہیں دیں گے. تو وہ جو ہے نکلے صبح سویرے آپس میں چپکے چپکے بات کرتے ہوئے، اور جب پہنچے اپنے باغ میں تو لگا انہیں یہ تو غلط جگہ آ گئے ہیں شاید، لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا نہیں یہ تو جگہ صحیح ہے، اور دیکھا کہ پورا باغ تباہ برباد ہلاک ہو چکا تھا، جل چکا تھا پورا. تو دیکھیں نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرنے کی وجہ سے، غریبوں کو ان کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے، تو بعض وقت اللہ تعالیٰ پکڑ بھی کر لیتے ہیں لوگوں کو عبرت دینے کے لیے. تو مال کو سمیٹ سمیٹ کر نہیں رکھنا چاہیے صرف اپنے تک، بلکہ غریبوں محتاجوں کو بھی دینا چاہیے اس میں سے کچھ نہ کچھ. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کتنی ترغیب دلائی ہے ان سب باتوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ تم اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانے میں شامل کرو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو تو تب بھی اس کے بنائے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دو ضرور، اس کو محروم نہ کرو اسی کے پکائے گئے کھانے سے. تو یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، جس میں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہمیں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے، دوسروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی دینا چاہیے. ٹھیک، چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. آیت نمبر 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ جو اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے سے ذریتاً اولاد، ضعافاً کمزور، خوفوا علیہم وہ خوف کھائیں ان پر، فلیتقوا اللہ بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا بات درست. اب کیا ہوتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو مال تو چھوڑتا ہی ہے، ساتھ میں بچے بھی چھوڑتا ہے بعض وقت، اور اکثر باری بلکہ. تو مال تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے کہ کس کو کیسے دینا ہے. اب بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اوصیاء کو حکم دیا جا رہا ہے. اوصیاء کون ہوتے ہیں؟ وصی، یعنی کہ جس کے لیے وصیت کی گئی تھی. کیسے؟ مطلب جب کوئی انسان ہے اس کے بچے ہیں تو بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان وہ شخص جو ہے اپنے جیتے جی وصیت کر دیتا ہے. مان لو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے بیماری ہے، تو جیتے جی وصیت کر جاتا ہے کہ میرے بچے کو فلاں پالے گا، چچا پالیں گے یا یہ پالے گا یا وہ پالے گا. تو وہ جو ہوتا ہے وصی ہوتا ہے نا، جو اس کو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے. اور بعض وقت وصیت نہیں کر پاتا ہے اور پھر بعد میں بچے پھر کوئی ان کی سرپرستی لے لیتا ہے. تو یہ جو سرپرست ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
ان کو یہ بات بتا رہے ہیں جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جب ماں باپ دونوں ہی فوت ہو جائیں تو سرپرستی پھر کسی اور کو ہی کرنی پڑتی ہے نا. اب چاہے وہ دادا دادی رکھیں بچوں کو، یا چچا یا ماما یا جو بھی رکھیں، تو یہ اوصیاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بچوں کی دیکھ ریکھ کریں گے. تو ان اوصیاء کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ان یتیم بچوں سے احسان کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. بچوں کو پالنا دیکھیں بہت مشکل بات ہوتی ہے، بہت صبر کرنے کی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی دوسرے کے بچوں کو پالنا. تو یہ کام کرنے کی ہمت کہاں سے آئے گی انسان میں؟ فرمایا کہ چاہیے کہ وہ ڈریں، اوصیاء جو ہیں وہ ڈریں، وہ یہ سوچیں کہ اگر یہ بچے ان کے اپنے بچے ہوتے، اگر ان کے اپنے بچوں کو کسی کے زیر کفالت میں رہنا پڑتا، تو وہ کیا چاہتے ان بچوں کو، کیسا سلوک کریں وہ سرپرست. مطلب جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ دوسرے لوگ معاملہ کریں، ویسے ہی تم ان یتیم بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھ کر ان کو پالو، ان کے ساتھ معاملہ کرو. تو یہ بھی ڈرے کہ اگر یہ مر جاتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اپنے پیچھے چھوڑ جاتے، تو یہ بچے دوسروں کے گھر میں پل رہے ہوتے، تو ان کو ان بچوں کے بارے میں کتنا زیادہ خوف ہوتا کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، ہے نا. تو جو درد تم اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، وہی درد تم دوسروں کے بچوں کے لیے بھی محسوس کرو، وہی درد تم دوسروں کے بچوں کے لیے بھی رکھو اپنے دل میں، اور ان کے ساتھ پھر نرمی اور شفقت کا معاملہ کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، اور اس ڈر کی بنا پر ان بچوں سے اچھا معاملہ کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں بات بالکل درست. سدیدہ، قولاً سدیدہ. قولاً سدیدہ کیسی بات ہوتی ہے؟ سیدھی بات، سچی بات. سدد کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ رکھنا. اب یہ قولاً سدیدہ نرمی سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ضرورت پڑے تو پھر سختی بھی کرنی پڑ سکتی ہے سیدھی بات کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں ہی طرح سے کام کیا ہے، سختی سے بھی، اور جب ضرورت، زیادہ تر تو نرمی سے کیا، لیکن ضرورت پڑی تو سختی بھی اختیار کی. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان بچوں کی اچھی تربیت کرو قولاً سدیدہ کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ پھر اتنی نرمی کرو کہ ان کے غلط کاموں کو بھی غلط نہ کہو، ان کو صحیح سدھارو نہیں، اور کیا کرنا ہے، ان کی غلطیوں کو انہیں بتانا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. اور اگر کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان بچوں کو شاباشی بھی دینی ہے، اس کو انکریج بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. سیم ایسے ہی ان کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے، ان کی خیرخواہی کرنی ہے جیسے کہ اپنے بچوں کی کرتے ہیں. انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اور ان کے مال کی حفاظت بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حکم جو ہے میں نے بتایا اوصیاء کو دیا گیا ہے. تو ایک تو اوصیاء کے لیے یہ سارا حکم ہے، اور صرف اوصیاء کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ چھوٹے بچوں سے کیسے معاملہ کرنا چاہیے، چاہے اپنے ہوں، چاہے یتیم بچے ہوں، یا کوئی بھی ہوں. تمام چھوٹے بچوں، یتیموں، مسکینوں کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. اور تیسرا علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے کہ جب کوئی شخص جیسے فوت ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ ہیں نا ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر وہ شخص جو ہے مرتے ہوئے غلط وصیت کر رہا ہے، کسی بچے کو حق نہیں دے رہا ہے، حق میں کمی کر رہا ہے، تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ صحیح بات کہہ کر قولاً سدیدہ، تو صحیح وصیت کرنے کو کہیں، اسے سمجھائیں کہ غلط وصیت کرنے کی جو ہے بڑی سزا ہے، کسی کے حق کو کم میں کمی مت کرو آخرت میں، ورنہ بہت بڑی سزا ہے. دیکھیں وہ غلط وصیت کرنے کی بڑی سزا ہے. کیا سزا ہے؟ ایک شخص پوری زندگی نیک عمل کرتا ہو لیکن پھر غلط وصیت کر جائے مرنے سے پہلے، اور وارثوں کو نقصان پہنچا جائے، تو اس کو جو ہے اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. تو یہ وصیت کا معاملہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بہت سنگین معاملہ ہے، بہت اس کو سیریسلی لینا چاہیے. تو کیا بتایا جا رہا تھا کہ اگر وہ انسان غلط وصیت کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، آس پاس والے جو لوگ ہیں اس کو سمجھائیں اور اس کو صحیح وصیت کرنے کے لیے کہیں. اور وہ جو آس پاس والے لوگ ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ اگر
اپنے اوپر اس بات کو لے کے دیکھیں کہ اگر ہم مر جائیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کے لیے حق میں کمی کی جائے گی. تو جیسے اپنے بچوں کے ساتھ وہ اپنا بچوں کے ساتھ معاملہ چاہتے ہیں، یہی سوچ کر وہ درست بات کہیں، اس وقت اللہ سے ڈریں اور اس جو مر رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، اس کو بتائیں کہ وہ صحیح وصیت کرے. بھلے ہی وہ وصیت میں پتہ چلا جو پاس بیٹھا ہے اسی کو زیادہ دے رہا ہے لیکن ناحق دے رہا ہے، تو وہ اس کو نہ لے اور اس کو سمجھائے کہ نہیں، صحیح وصیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قولاً سدیدہ. چلیں الحمدللہ آج کا لیسن یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.